سورہ احقاف۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے۔ حامیم۔ کتاب اتری ہے یہ اللہ کی جانب سے جو ہے غالب و دانا۔ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے خلق فرمایا ہے برحق ایک مدت کے لیے ان کو، مگر جس سے ڈرایا ہے گیا اس کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے جو کافر ہیں۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ کے سوا جن کو خدا کہتے ہو تم، ایسے خداؤں نے زمین و آسماں کا کون سا حصہ بنایا ہے؟ اگر سچے ہو تم تو اس سے پہلے کا نوشتہ یا کوئی بھی علم میرے پاس لے آؤ۔ بھلا گمراہ اس سے بڑھ کے ہوگا کون اللہ کے سوا ان کو پکارے جو نہ محشر تک جو دے پائیں جواب اس کا، وہ بلکہ بے خبر اس کی صدا سے ہوں۔ کیا جائے گا جب لوگوں کو یکجا تو وہ ہو جائیں گے دشمن ان کے اور انکار کر جائیں گے ان سے، اور ہماری صاف صاف آیات جب ان کو سنائی جائیں اور حق سامنے آ جائے ان کے، تو یہ اہل کفر کہتے ہیں کھلا جادو ہے یہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑا ہے خود اسے تو تم خدا کے سامنے میرے نہ کچھ بھی کام آؤ گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو سب اللہ جانتا ہے خوب، میرے اور تمہارے درمیان وہ ہے گواہی کے لیے کافی، وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہہ دیجئے نیا کوئی پیغمبر تو نہیں آیا ہوں میں، اور میں نہیں یہ جانتا کیا ہوگا میرے اور تمہارے ساتھ، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی وہی جو آتی ہے مجھ پر، اور میں ہوں صاف صاف آگاہ کرنے کے لیے تم کو۔ یہ کہہ دیجئے اگر قرآن ہو اللہ کی جانب سے اور اس کا کر دیا انکار تم نے تو بھلا انجام کیا ہوگا تمہارا؟ اور اس جیسی کتاب پاک کی تو قوم اسرائیل میں سے ایک شاہد بھی گواہی دے چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے وہ، مگر کی سرکشی تم نے، نہیں اللہ دکھاتا راہ بے شک ظالموں کو۔ اور کہا ایمان والوں کے لیے ان کافروں نے یہ، اگر بہتر یہ ہوتا دین تو ہم سے نہ پہلے اختیار اس کو کبھی کرتے یہ، لیکن یہ حقیقت ہے ہدایت ہی نہیں ان کو ملی، کہہ دیں گے یہ تو ہے پرانا جھوٹ۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب آسمانی بھی تھی رہبر اور رحمت، اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں ایک کتاب ایسی کہ جو اس کی بھی ہے تصدیق کرتی، تاکہ جو ظالم ہیں ان کو یہ ڈرائے اور جو ہیں نیک ان کو یہ بشارت دے۔ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر رہے ثابت قدم، ان کو نہ کوئی خوف ہی ہوگا نہ کوئی غم۔ وہ ہوں گے اہل جنت اور جنت میں ہمیشہ وہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے حکم انسان کو دیا ماں باپ سے اپنے کرے حسن سلوک، اس کو رکھا ہے پیٹ میں ماں نے بڑی تکلیف سہ کر اور جنا تکلیف سے اس کو۔ رضاعت اور اس کے حمل کی مدت ہے ساری 30 ماہ تک، اور جب 40 کے سن کو جمع ہو کر وہ پہنچا تو لگا کہنے کہ اے رب دے مجھے توفیق تاکہ میں بجا لاؤں تیری ان نعمتوں کا شکر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو دی ہیں جو تو نے، اور کروں میں نیک عمل ایسے کہ تو خوش ہو، میری اولاد بھی صالح بنا، کرتا ہوں میں توبہ تیری درگاہ میں اور میں مسلمان ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کرتے ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں سے۔ یہ سارے جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو کیا جاتا تھا ان سے۔ اور کہا ماں باپ سے جس شخص نے
تم سے میں تنگ آیا ہوں۔ تم کہتے ہو میں زندہ کیا جاؤں گا بعد موت، حالانکہ کئی گزری ہیں قومیں مجھ سے پہلے بھی۔ تو پھر کرتے ہوئے فریاد دونوں نے کہا اس سے، ارے او بد نصیب، ایمان لے آ، بالیقین وعدہ خدا کا سچ ہے۔ لیکن وہ لگا کہنے، یہ اگلوں کے ہیں افسانے، یہی وہ لوگ ہیں جنوں اور انسانوں میں ان سے قبل صادق آ گیا جن پر خدا کا قول، بے شک یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ملیں گے سب کو ہی حسب عمل درجے، عمل کا پورا بدلہ پائیں گے سب، اور نہ ہوگا ان پہ کوئی ظلم۔ جس دن لایا جائے گا جہنم کے سرے پر کافروں کو، یہ کہا جائے گا تم نے نیکیاں دنیا میں ہی برباد کر دیں، فائدہ تم دے چکے بس، اب دیا جائے گا رسوا کن عذاب اس واسطے تم کو کہ ناحق تم تکبر اور نافرمانیاں کرتے تھے دنیا میں۔ اے پیغمبر، کریں یاد عاد کے بھائی کو یعنی ہود کو، جب قوم کو احقاف میں اپنی ہدایت کی انہوں نے، ایک اللہ کے سوا ہرگز نہ ٹھہراؤ کوئی معبود، ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سخت سے میں، اور ہدایت دینے والے ان سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں، ان کے بعد بھی۔ کہنے لگی یہ قوم ان سے، آپ کیا آئے ہیں صرف اس واسطے ہم کو رکھیں بعض اپنے معبودوں سے؟ گر ہیں آپ سچے تو عذاب سخت وہ لائیں ابھی ہم پر کہ جس کا کرتے ہیں وعدہ۔ کہا یہود نے، یہ جانتا ہے صرف اللہ ہی، تمہیں پہنچا رہا ہوں میں تو وہ پیغام جو مجھ کو ملا ہے، دیکھتا ہوں میں کہ تم کرتے ہو نادانی۔ جو دیکھا وادیوں کی سمت ابر آتے، تو ان کی قوم یہ کہنے لگی ان سے، برسنے والا ہے ہم پر یہ، تو ہم نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ عذاب سخت ہے درس لیے ابر و ہوا جس کی تمہیں جلدی تھی۔ حکم رب سے کر دے گا جو ہر ایک چیز غارت، آخر ایسے ہو گئے وہ، کچھ نظر آتا نہ تھا ان کے مکانوں کے سوا، اور یوں گناہگاروں کو دیتے ہیں سزا ہم۔ بالیقین قوت وہ ہم نے عاد کو دی جو نہیں دی تم کو، ان کو کان، آنکھیں، دل بھی دے رکھے تھے، لیکن فائدہ پہنچا نہ کچھ ان کا انہیں، اور وہ لگے اللہ کی آیات کا انکار کرنے۔ وہ اڑاتے تھے ہنسی جس کی، لیا گھیر اس عذاب سخت نے ان کو۔ تباہی پھیر دی ہم نے تمہارے آس پاس ان بستیوں کی، اور اپنی آیتیں ہم نے بیاں کر دیں کہ شاید باز آئیں وہ، نہ کیوں وہ ان کے کام آئے، تقرب کے لیے جن کو بنا رکھا تھا اللہ کے سوا معبود انہوں نے، وہ تو سب گم ہو گئے ان سے کہ تھا وہ جھوٹ اور بہتان ہی ان کا۔ ذرا وہ واقعہ بھی یاد کیجئے اے پیغمبر، ہم نے جب جنوں کو بھیجا آپ کی جانب کہ وہ قرآن سنیں، پہنچے وہ جب آپس میں یہ کہنے لگے سنتے رہو خاموش ہو کر، اور تلاوت ہو گئی جب ختم اور لوٹے وہ اپنی قوم کی جانب، لگے کہنے کتاب ایسی سنی ہے ہم نے جو نازل ہوئی ہے بعد موسیٰ، اور اس سے پہلے جو آئی کتابیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے، یہ حق کی رہنما ہے، راستہ سچا دکھاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی جانب بلانے والے کا مانو کہا، ایمان لے آؤ تو اللہ بخش دے گا سب گناہوں کو تمہارے، اور وہ تم کو پناہ دے گا عذاب سخت سے۔ اللہ کی جانب بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا اگر کوئی، کہیں وہ بھاگ کر اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ اللہ کے سوا کوئی مددگار اس کا ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں ہوں گے کھلی گمراہیوں میں جو۔ بھلا کیا یہ نہیں ہے دیکھتے جس نے زمین اور آسمانوں کو کیا پیدا، نہ اس میں وہ تھکا ہرگز، وہ ہے اس بات پر قادر کہ مردوں کو کرے زندہ، یقیناً وہ ہے ہر ایک چیز پر قادر۔
جہنم میں جو لائے جائیں گے کافر تو اس دن یہ کہا جائے گا ان سے کیا نہیں یہ حق؟ کہیں گے ہاں، قسم ہے رب کی یہ حق ہے۔ تو یہ فرمائے گا اللہ کہ اب چکھو مزہ تم کفر کے بدلے عذاب سخت کا۔ تو اے رسول اب صبر سے لیں کام جیسے ان رسولوں نے لیا جو عالی ہمت تھے، نہ چاہیں آپ ان کے واسطے جلدی عذاب، اور جب یہ دیکھیں گے عذاب ایسا کہ جس کا ان سے وعدہ ہے تو یوں محسوس ہوگا ان کو جیسے ایک گھڑی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن ایک ہے پیغام، کیا بدکار لوگوں کے سوا اب اور مارا جائے گا کوئی؟